علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا۔ اللہ کا رسول جنگ سکاسک سے واپس پلٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک وادی میں قیام ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کوئی جانتا ہے کہ اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا میں یہاں آیا ہوں، اس وادی کو وادی کثیب ازرق کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ یہاں کہیں قریب میں پانی ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، یہاں قریب میں کنواں ہے، لیکن اس کنویں پر جنوں کا قبضہ ہے۔ بادشاہ روم کا یہیں سے گزر ہوا تھا، انہی جنوں نے بادشاہ روم کے 10,000 کے لشکر کو قتل کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا، ایک مرتبہ لشکر روکا گیا، سب بیٹھے، رسول اللہ نے کہا کہ وہ کون ہے کہ جو کنویں سے پانی لینے جائے تو ہم اسے جنت کی بشارت دیں۔ اصحاب یہ تو سمجھ گئے کہ اب جو بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کنویں سے پانی لینے جائے تو ہم اسے جنت کی بشارت دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد انوار۔ رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو کنویں سے پانی لینے جائے، لکھا ہے کہ جبت و طاغوت ایک مرتبہ پیچھے ہٹے اور جبت و طاغوت نے اپنے سر کو نیچے کیا، سر کو اپنے کو جھکا لیا۔ ایک مرتبہ ربیہ بن حارث کھڑے ہوئے، ربیہ بن حارث جناب عبد المطلب کے بڑے بیٹے کے بیٹے، ربیہ بن حارث نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جائیں گے کنویں سے پانی لینے کے لیے۔ رسول اللہ نے ربیہ بن حارث کے ساتھ 10 لوگوں کو کیا اور رسی اور ڈول دینے کے بعد رخصت کیا۔ ربیہ بن حارث جس وقت کنویں پر پہنچنے کے بعد ربیہ نے رسی کو ڈول میں باندھا اور اس ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ ڈول کا کنویں میں ڈلنا تھا کہ رسی اندر سے کاٹ دی گئی۔ ربیہ نے دوسرا ڈول باندھا، پھر ڈول کنویں میں ڈالا، پھر رسی کاٹ دی گئی۔ ربیہ نے تیسرا ڈول ڈالا، پھر رسی کاٹ دی گئی۔ ربیہ نے کہا کہ بھائی کون ہے کہ جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے؟ کنویں سے آواز آئی کہ یہ ہماری جاگیر ہے، کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے قطرہ پانی نہیں لے جا سکتا۔ نہ کہنا تھا تو ربیہ نے کہا اچھا اگر تم بہادر ہو تو تم ہم سے آ کر مقابلہ کرو۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ ربیہ نے کہا کہ اگر تم بہادر ہو تو کنویں سے نکل کر ہم سے مقابلہ کرو۔ جو 10 اصحاب ساتھ گئے تھے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کنویں سے آگ نکلی اور صبح کا وقت تھا کہ دن چڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی کنویں سے آگ نکلی ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے بس ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، ہم نے اتنا ہی سنا کہ ہم نے ربیہ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد تلوار کو نیام سے نکالا اور ربیہ نے تلوار چلانا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ بس ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، ہم نے بھاگنا شروع کیا، بس ہم اتنا ہی سن پائے۔ ایک مرتبہ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ، ربیہ کا آخری سلام قبول ہو۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہم رسول اللہ کے خیمے میں پہنچے، پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہی وقت تھا کہ جب امام علی وہاں پہنچے، اس لیے کہ رسول اللہ نے سکاسک کے میدان میں مولا علی کو چھوڑ دیا تھا کہ تم بعد میں آنا۔ وہی وقت تھا جب مولا علی کو معلوم ہوا کہ ربیہ بن حارث قتل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کا پرسہ دیا اور دینے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے پھر کہا، تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، کون ہے کہ جو ربیہ کے خون کا انتقام لے؟ اب کس کی مجال تھی؟ اس وقت کوئی نہیں جا رہا تھا، اب تو ربیہ قتل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ارے وہ جبت و طاغوت بیٹھے ہوئے تھے اور جبت و طاغوت نے اپنے سر کو نیچے کیا۔ یہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو عہد میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ وہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ کب آگے بڑھتے تھے؟ جب جنگ فتح ہو جایا کرتی تھی۔ آپ جنگ خندق دیکھیں، جس وقت عمر ابن عبدود نے اپنے گھوڑے کو خندق کے اوپر سے اڑایا اور جب رسول اللہ قریب پہنچے، ایک مرتبہ عمر ابن عبدود نے کہا کون ہے کہ جو ہم سے جنگ کرے گا؟ کوئی ہے؟ لکھا ہے کہ جبت و طاغوت اپنے خیمے کے اندر جا کر گھس گئے تھے، ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل گئے۔ وہاں بھی مولا علی ہی گئے تھے، وہاں بھی مولا نے ہی جنگ کی اور مولا نے فتح کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو ربیہ کے خون کا انتقام لے؟ اتنا کہنا تھا، مولا علی اٹھے، مولا علی نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے۔ مناقب ابن عاشور میں لکھا ہے کہ یہ 80,000 جن تھے اور مولا علی نے اس جنگ میں اس کنویں کے اندر 20,000 جنوں کو قتل کیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔
جو روایت اصل جو روایت لکھی وہ لکھی ملا عبد الرحمن جامی نے. ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ 1,20,000 جن تھے اس کنویں کے اندر, اور علی نے کنویں کے اندر اس جنگ میں 80,000 جنوں کو قتل کیا تھا. مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی کے ساتھ 3 لوگوں کو بھیجا, اور مولا ڈول بھی رسی تھی, مولا نکلے. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول, کیا علی پہ یقین نہیں ہے جو 3 لوگوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ عجب نہیں اللہ کا رسول کہے کہ کوئی روایت کرنے والا بھی تو ہو. یہ لوگ تو انسانوں کے سامنے بھاگ جایا کرتے تھے اور علی تنہا جنگ کیا کرتے تھے, اور آج تو علی کی جنوں سے جنگ ہے. کوئی راوی تو ہو, کوئی روایت کرنے والا تو ہو. اتنا کہنا تھا کہ مولا علی کنویں کے قریب گئے, جانے کے بعد ڈول میں رسی کو باندھا اور ڈول کو کنویں میں ڈالنا تھا کہ رسی کاٹ دی گئی. مولا نے پھر تیسرا ڈول ڈالا, پھر رسی کاٹ دی گئی. مولا نے پھر ڈول ڈالا, پھر رسی کاٹ دی. ایک بڑے جملہ سنیے گا, ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ کون ہے کہ جو ہمارے ڈول کی رسی کاٹ رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ یہ ہماری جاگیر ہے, کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے پانی نہیں لے جا سکتا. مولا نے کہا ہم پانی لے کر جائیں گے. کنویں سے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہماری جاگیر, ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے. مولا نے کہا اگر تم بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو. اندر سے آواز آئی کہ اگر تم بہادر ہو تو کنویں میں اتر کر مقابلہ کرو. بھائی جب ربیہ نے کہا کہ بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو, وہ فوراً باہر آ گیا. لیکن جس وقت مولا نے کہا, کنویں میں بیٹھے ہوئے جن بھی جانتے تھے کہ آنے والا ہے کون, اتنا کہنا تھا مولا سے, جس وقت کنویں سے آواز آئی کہ اگر تم بہادر ہو تو آ کر کنویں میں ہم سے مقابلہ کرو. مولا نے رسی کو اپنی کمر میں بندھوایا ان 3 لوگوں سے اور کہا کہ تم دھیرے دھیرے رسی کو چھوڑنا, جب میں کنویں میں پہنچ جاؤں گا میں رسی کو ہلا دوں گا, اس کے بعد چاہو تو تم کھڑے رہنا اور چاہو تو چلے جانا. بس جب پہنچ جاؤ رسول اللہ کے پاس اتنا کہہ دینا کہ اے اللہ کے نبی علی کنویں میں اتر گئے. جب وہ 3 لوگ کہتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ جب علی کے ہم نے کمر میں رسی باندھی, ہم نے علی بس کنویں میں اترنا شروع ہوئے تھے, ہم دور سے رسی کو چھوڑ رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کنویں سے آگ نکلی اور چاروں طرف اندھیرا ہو گیا, کہ ہم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ علی رسی کو ہلاتے. ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے رسی چھوٹ گئی اور ہم وہاں سے فوراً بھاگے, ہم نے وہاں سے فرار اختیار کر دیا. کہتے ہیں اب جو ہم بھاگے, ہم تو رسول اللہ کے خیمے میں پہنچے, ہم نے کہا یا رسول اللہ علی تو مارے گئے, یا رسول اللہ علی تو مارے گئے, یا رسول اللہ علی تو قتل ہو گئے. ایک مرتبہ رسول اللہ کی توریوں میں بل پڑے. رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جبرائیل نے بتایا ہے علی کنویں کے اندر اترے ہیں, اور علی نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی ہیں, یا تو جزیہ دے کر ہماری پناہ میں آ جاؤ, یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, یا پھر تلوار نکال کر ہم سے جنگ کرو. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے بتایا ہے کہ علی نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی ہیں, اور جو جنوں کا سردار ہے اس کا نام ہے عامر. عامر نے کہا نہ ہم جزیہ دیں گے, نہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے, بلکہ ہم تم سے جنگ کریں گے. ملا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں عامر نے جو ان جنوں میں سب سے طاقتور جن تھا اسے بھیجا علی کے مقابلے پہ. علی نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا. لکھا ہے کہ ذوالفقار 3 گز کی تھی, جب مولا چلاتے تھے تو 9 گز کی ہو جایا کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں ارے آپ فضائل علی میں کیا کیا بڑھا دیتے ہیں. ارے ذرا قرآن دیکھیے, موسیٰ کا عصا 3 گز کا تھا, جب موسیٰ زمین پر ڈالتے تھے تو 9 گز کا ہو جایا کرتا تھا. موسیٰ کا عصا 3 گز کا تھا. جو معجزہ موسیٰ کے عصا کو اللہ نے عطا کیا تھا وہی معجزہ علی کے ذوالفقار کو اللہ نے عطا کیا تھا. اور مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کو کھینچا تو سب سے جو طاقتور جنایت تھا مولا کے مقابلے میں آیا. مولا نے پہلی ضرب ماری, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. عامر نے جو جنوں کا سردار تھا اس نے دوسرے جن کو بھیجا, مولا نے پھر اسے قتل کر دیا. ملا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ علی نے 1000 جنوں کو جب قتل کر دیا, اب ایک مرتبہ عامر پریشان ہو گیا. جن تھے 1,20,000, اب بچے 1,19,000. ایک مرتبہ عامر نے کہا کہ اب سب مل کر علی پہ مقابلہ کرو. یہ شخص ایسا قابو میں آنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سب نے ایک مرتبہ مل کر علی پر حملہ کیا. ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں علی کی تلوار چلانے کی اتنی اسپیڈ سے علی تلوار چلاتے تھے. ایک مرتبہ علی 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھے اور علی نے ذوالفقار کو چلانا شروع کیا. اب جو علی نے ذوالفقار کو چلانا شروع کیا, علی اتنی تیزی سے ذوالفقار چلاتے تھے جب علی نے 79,999 قتل کر دیا. اب جو 80,000واں نمبر آیا کس کا؟ عامر کا. اب جو علی نے عامر کو قتل کیا
جب 80,000 جنوں کو علی نے قتل کر دیا، ایک مرتبہ سردار اس وقت پھر سردار بنا عامر کا بیٹا، جیسے ہی عامر کے بیٹے نے دیکھا کہ علی نے میرے باپ کو قتل کر دیا، ایک مرتبہ عامر کے بیٹے نے تلوار کو پھینک دیا اور کہا یا علی ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رسول پر ایمان لائے، یا علی آپ کے اللہ پر ایمان لائے۔ لکھا ہے کہ علی نے وہاں پر 24,000 قبائل کے 24,000 قبائل کے جنوں کو مسلمان کیا۔ علی نے 24,000، بھائی ایک کنواں، جملہ سنیے گا، ایک کنواں، کنویں میں پانی بھی، 80,000 جنوں کو بھی قتل کر دیا، اور علی پھر اس کنویں سے پانی بھی نکال کر لے آئے۔ معجزہ علی تو دیکھیے کہ 80,000 جنوں کا خون بھی بہا۔ کوئی جن ہماری طرح نہیں ہوتا، لیکن قوی الجثہ ہوتا ہے، قوی الجثہ یعنی بڑے جو بڑے جانور ہیں ان سے بھی بڑا جن ہوتا ہے۔ 80,000 جنوں کا خون کہیں تو گیا ہوگا اور پانی خراب بھی نہیں ہوا، اور علی پانی بھر کر بھی لے آئے۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ بیر العلم۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔